السلام علیکم دوستو، کسے پتا تھا 10 مارچ 1957 سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں پیدا ہونے والا بچہ اس قدر مقبول ہوگا کہ ساری دنیا اس کو پہچانے گی۔ وہ بچہ کون تھا اور کس فیملی میں پیدا ہوا تھا اور اس کی تعلیم کیا تھی اور پوری دنیا میں اس کی شہرت کس لیے پھیلی، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جی تو دوستو، ریاض شہر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا نام تھا اسامہ بن لادن۔ اسامہ بن لادن محمد بن لادن کی 17ویں اولاد تھی۔ محمد بن لادن سعودی عربیہ کے مشہور کنسٹرکشن کمپنی کے مالک تھے۔ اسامہ بن لادن محمد بن لادن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والد نے ساری عمر امام مہدی کا انتظار کیا اور انہوں نے امام مہدی کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کر رکھا تھا۔ اسامہ بن لادن اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شاہ فیصل کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ فیصل 2 ہی لوگوں کی وفات پہ روئے تھے، جن میں سے ایک ان کے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی تعلیم کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اسامہ بن لادن نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کی، اور کچھ نیوز یہ بھی ہیں کہ بعد میں اسامہ بن لادن نے لندن سے انجینئرنگ کی ڈگری لی، لیکن اسامہ بن لادن کے قریبی دوستوں نے اس بات کی نفی کی ہے۔ 80 کی دہائی میں اسامہ بن لادن جب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان کی ملاقات اخوان المسلمین کے کمانڈر عبداللہ عزائم سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ دن بدن بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گھر میں خاموش رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پوری اسرار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 80 کے عشرے کی بات ہے۔ اسامہ بن لادن 80 کے عشرے میں عرب سے افغانستان چلا جاتا ہے۔ اس وقت سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا ہوتا ہے۔ اسامہ بن لادن وہاں تحریک میں عرب سے نوجوان مسلمانوں کو بھرتی کرتا ہے اور افغانستان سے نوجوان مسلمانوں کو بھرتی کرتا ہے اور سوویت یونین کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن رشیا سے جنگ جیتنے کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں اقتدار کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ طالبان آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اسامہ بن لادن مایوس ہو کے واپس سعودی عربیہ چلا آتا ہے۔ 1991 میں صدر صدام حسین عراق کویت پہ حملہ کرتا ہے اور کویت پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کو تمام دنیا کے ممالک عراق کی طرف سے جاریت کہتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کنگ فہد سے کہتا ہے کہ ہم عراق کے خلاف ایک اسلامی فورس تیار کرتے ہیں۔ کنگ فہد خود بھی پاک سرزمین کے لیے اور عربوں کے لیے عراق کے اس حملے کو خطرہ تصور کرتا ہے۔ کنگ فہد کے کہنے پہ امریکہ پاک سرزمین میں داخل ہوتا ہے اور اپنی مدد کے لیے کہتا ہے۔ اسامہ بن لادن اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور کنگ فہد سے کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام ریسورسز کو استعمال کروں گا، ہم امریکہ کی مدد کے لیے نہیں بلاتے ہیں۔ لیکن کنگ فہد اسامہ بن لادن کی اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور دوبارہ سوڈان میں اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ سوڈان میں بیٹھ کر اسامہ بن لادن مسلمان نوجوانوں کی ایک تحریک تیار کرتا ہے اور امریکہ کے مفادات پہ حملے کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ امریکہ ہر جگہ اپنے مفاد کے لیے لڑنا چاہتا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ نیروبی اور تنزانیہ کے امریکی مفادات پہ حملے کے دوران سوڈان پہ امریکہ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور
امریکہ سوڈان سے کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن سوڈان کے حکمران اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کرتے، اور اسامہ بن لادن اپنے ایک ذاتی چارٹر کے اندر بیٹھتا ہے اور افغانستان چلا جاتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان 60% علاقے پہ حکمران ہوتے ہیں۔ ملا عمر اسامہ بن لادن کا استقبال کرتا ہے اور ان کو اپنا سرکاری مہمان بنا لیتا ہے۔ اسامہ بن لادن افغانستان میں بیٹھ کر دوبارہ سے اپنی تحریک القاعدہ کو منظم کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن جلال آباد کے قریب تورا پورا کے مقام پر اپنے جہادی کیمپ بناتے ہیں اور وہاں پہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ 1997 میں بل کلنٹن طالبان پہ دباؤ دیتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ملا عمر جو اس وقت کمانڈر تھے افغانستان میں، ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم پختونوں کی روایت نہیں کہ ہم اپنے مہمان کو کسی دشمن کے حوالے کریں۔ 1998 میں امریکہ کروز میزائل کے ذریعے سے سوڈان اور افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، اور اس حملے میں دعویٰ کرتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے جہادی کیمپ کو مار دیا گیا ہے اور اسامہ بن لادن کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہر واشنگٹن اور نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، تو امریکی حکومت اس دہشت گردی کا الزام لاکھوں میل دور بیٹھے اسامہ بن لادن پہ لگاتی ہے، اور اسامہ بن لادن ان الزامات کی تردید کر دیتا ہے۔ 2004 کے اپنے آخری بیان کے بعد اسامہ بن لادن پاکستان بارڈر کے نزدیک روپوش ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی CIA تقریباً 10 سال تک کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن اسامہ بن لادن کا پتہ نہیں چلتا۔ آخر CIA پتہ چلاتی ہے کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک بنکر ہے جہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ پر اسرار حد تک لوگوں سے قطع تعلقی رکھتے ہیں۔ تو امریکی فوج جان جاتی ہے کہ ضرور یہاں پہ اسامہ بن لادن نے پناہ لی ہوئی ہے۔ امریکی فوج پلان کرتی ہے کہ ایبٹ آباد میں اس بنکر پہ حملہ کیا جائے۔ پینٹاگون میں یہ پلان تیار ہوتا ہے، اور افغانستان میں امریکی ہوائی اڈے بلگرام پہ یہ پلان شروع ہوتا ہے۔ بلگرام سے 3 امریکی ہیلی کاپٹر 1 اور 2 مئی کی رات کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور اس بنکر پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جہاز وہیں پہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج نے یہ جہاز خود تباہ کیا تھا تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں لی جائیں۔ جیسے ہی اس بنکر پہ امریکی فوج حملہ آور ہوتی ہے اور وہاں پہ موجود لوگوں پہ گولیوں کی بچھاڑ کرتی ہے، اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ امریکی فوج اس بنکر پہ حملہ کرنے کے بعد وہاں پہ موجود تمام لاشیں، عورتوں کی، بچوں کی، اور وہاں پہ جو قیمتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو اٹھاتی ہے اور وہاں سے دوبارہ اپنے ٹھکانے افغانستان میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد اسامہ بن لادن کا DNA کیا جاتا ہے، اور امریکی فوج دعویٰ کرتی ہے کہ اسامہ بن لادن کو امریکی فوجیوں کی گولی سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اسامہ بن لادن کو اور دوسری لاشوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے پہ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ مسلم کسٹم کے مطابق اسامہ بن لادن کو غسل دیا جاتا ہے اور ایک سفید کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ ایک امریکی فوجی آخری دعا کرتا ہے اور اسامہ بن لادن کی لاش کو ایک باکس میں ڈال کے بحیرہ عرب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن کی لاش کی نہ تو تصویر وائرل کی جاتی ہے اور نہ ہی آج تک
کسی میڈیا پہ ان کی لاش کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ امریکی صحافی سیمور کہتے ہیں کہ امریکہ کا اسامہ بن لادن کو مارنے کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن اس بینکر میں موجود ہی نہیں تھا۔